حدیث نمبر 174 اور 175 الحمدللہ حدیث نمبر 175 اور 174 آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرات ذی وقار، برادران ذی وقار، برادران اسلام، اذان، ابواب الاذان، اذان کے متعلق یہ حدیثیں ہیں دونوں۔ اذان کا مفہوم اور تاریخ، یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اذان کا آغاز تحویل قبلہ کے بعد، جب قبلہ چینج ہوا 2 ہجری میں ہوا۔ اس سے قبل مسلمان اوقات مقررہ پر مسجد میں از خود جمع ہو کر جماعت نماز ادا کرتے تھے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی دعوت کے لیے طریقہ کار تجویز کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مشورے کے لیے بلایا، تو مختلف رائے سامنے آئی۔ حضرت فاروق اعظم نے ایک آدمی مقرر کرنے کا مشورہ دیا کہ وہ لوگوں کو یہ کہے الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ کے الفاظ سے دعوت نماز دے۔ اس کے چند دن بعد حضرت عبداللہ بن زید نے خواب دیکھا کہ فرشتوں نے انہیں کلمات اذان سکھائے۔ صبح کے وقت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے خواب کے بارے میں عرض کیا اور الفاظ اذان کے سنا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب کی تصدیق فرمائی اور لیلۃ المعراج میں فرشتوں کی اذان کے الفاظ بھی یہی تھے جو آپ کو یاد آ گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے اس لیے انہیں حکم دیا کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کے الفاظ 7 لوگوں کو نماز باجماعت ادا کرنے کی دعوت ہے۔ جب حضرت بلال نے یہ اذان پڑھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوڑے ہوئے فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی خواب میں اذان کے یہ الفاظ سکھائے گئے ہیں۔ اس طرح تقریباً 20 صحابہ کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی۔ الغرض اذان کا آغاز صحابہ کرام کے خوابوں کی وجہ سے ہوا۔ اللہ اکبر۔ آئیے حدیث کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اذان کے فوائد بہت ہیں، جن میں سے میں کچھ بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1، نماز باجماعت ادا کرنے کی سعادت میں آسانی ہوتی ہے۔ نمبر 2، نماز کے وقت کا علم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، شعار اسلام اور عظمت اسلام کا اظہار ہوتا ہے۔ نمبر 4، غیر مسلموں تک تبلیغ اسلام اور اعلاء کلمت الحق پہنچ جاتا ہے۔ تاحد آواز اذان شیطان گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے، یعنی نکل جاتا ہے تاحد اذان آواز تک۔ اذان مؤذن کے بلندی درجات کا باعث بنتی ہے۔ اس کا جواب دینے سے سامعین کے اعمال خیر اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اذان پڑھنے کے مواقع یہ ہیں: نماز پنجگانہ کے لیے، نماز جمعہ کے لیے، بچے کی پیدائش پر اس کے کان میں اذان، نمازوں کے لیے اذان کہنا واجب ہے، جبکہ بچے کے کان میں اذان کہنا مسنون ہے۔ علاوہ ازیں دشمن سے جنگ کے وقت کسی مرض کے پھیلنے پر اسلامی معاشرے میں کوئی بھی پریشانی لاحق ہو جائے تو اذان پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ پچھلے دنوں جیسا کہ کورونا آیا تو اذانیں پڑھی گئی۔ اللہ اکبر۔ آئیے حدیث کی طرف چلتا ہوں۔ محمد بن عبداللہ بن زید اپنے والد حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، جب صبح ہوئی تو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے آپ کو خواب سنایا، آپ نے فرمایا یہ سچا خواب ہے، تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کیونکہ اس کی آواز تم سے زیادہ دور تک جاتی ہے، تو جو الفاظ تمہیں کہے گئے ہیں وہ اسے سکھا دو اور وہ اس کے مطابق اذان دے۔ راوی بیان کرتے ہیں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے لیے حضرت بلال کی آواز سنی تو وہ بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے نکلے اور وہ اپنی چادر کھینچتے ہوئے بولے یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو نبی برحق مبعوث فرمایا ہے، میں نے بھی وہی خواب دیکھا ہے جو اس نے بیان کیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر طرح کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ اب معاملہ زیادہ پختہ ہو گیا، یعنی ایک سے دوسری دلیل مل گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 175 175 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
مدینہ منورہ میں جب مسلمان آئے تو جب بھی نماز کا وقت ہوتا اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، لیکن کوئی بھی اس کے لیے بلاتا نہیں تھا، بلکہ ایک دن لوگ اس بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ ان میں سے کچھ نے کہا تم لوگ باجا لے لو جیسے عیسائیوں کا باجا ہوتا ہے، کچھ نے کہا تم کرن لے لو جیسے یہودیوں کا کرن ہوتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں تو حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے اور فرمایا تم کسی شخص کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ نماز کے لیے اعلان کر دیا کرے؟ راوی بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال تم اٹھو اور نماز کے لیے اعلان کرو۔ حضرات گرامی قدر، یہاں پر اذان کے جو ہے دلائل اور اذان کے فضائل جو ہے وہ بیان کیے گئے اور وجہ تسمیہ بیان کی گئی۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔